جا رہا ہے, سچویشن ایسکلیٹ کرتی جا رہی ہے, اس وقت صورتحال تشویشناک ہے اور بھارت جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کسی ایڈونچرزم کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف بھارت کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کا محاذ ایک مرتبہ پھر سے گرم ہو چکا ہے. یعنی کہ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا. اب دوبارہ سے بھارت نے حملہ کر دیا ہے. بھارت کے اس حملے کے بعد پاک انڈیا جنگ ایک مرتبہ پھر سے چھڑ گئی ہے. بارڈرز کے اوپر جو رات گئے صورتحال تھی وہ انتہائی غیر معمولی تھی اور بارڈرز پر پوری رات کیا چلتا رہا اور پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی جو وہاں پر گونج تھی اور بارڈر پر ہنگامی پروازیں تھی. وقت صورتحال خاصی کشیدہ ہو چکی ہے. بھارت کی مودی سرکار کے ایک اہم ترین ریاست بنگال میں الیکشن جیتنے کے بعد صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ناظرین اس وقت وادی نیلم کیرنگ سیکٹر سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں این ممکن ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ جو حملہ ہے یہ 9 مئی کو کیا جائے. 9 مئی کو یہ اٹیک پاکستان کے اوپر کیا جا سکتا ہے, اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی جو کشیدگی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاید آج رات یا کل کسی لمحے بھی کوئی بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے یو ایس اے کے اندر بھی 1-2 بندوں نے یہ بات کہی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے. کل سے لے کے آج تک جو ہے پاکستانی میڈیا پر آپ کو کچھ نہیں دکھے گا, صرف یہی چیز دکھے گی. انڈیا کے جو آفیشلز ہیں, جو آرمی کے لوگ ہیں, جو ایئر فورس کے جو چیف ہیں, وہ یہ بولتے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا اور اگر پاکستان جو ہے لڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو 21 منٹ کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے انڈیا نے. کافی ٹائم سے یہ بات ہوتی ہے کہ 21 منٹ کے اندر پاکستان کسی کو دنیا کے نقشے میں نہیں ملے گا. انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو نقصان انڈیا کو اس 7 مئی سے لے کے 10 مئی کے دوران یہ جو جنگ میں ہوا, تو اب انہوں نے نقصان کس طرح پورا کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ مشکل میں ڈالا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی بھارت اور پاکستان کی جنگ بند ہوئی تو انڈیا کے این ایس اے اجیت دوول نے ایران کے این ایس اے کو فون کیا اور کوآپریشن کی بات کی, فیوچر میں ملنے کی بات کی. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فتنہ الہندوستان ہو یا فتنہ یہ خارجی ہوں, یہ دونوں کو پیچھے سے ایک ہی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے کوآرڈینیٹڈ حملے کرنے ہیں. اور آپ تو دیکھیں ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس رپورٹ آئی جس کو میرا خیال ہے مائیکل کوریلا سینٹ کام چیف نے بھی کوٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس کا نیکسس ہے, بھلے وہ بلوچ ملیٹنٹس گروپ ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, یا ٹی ٹی پی جو کہ ایک پیورلی ایک مذہبی گروپ ہے, وہ دونوں آپس میں ان کی سینرجی بھی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ انڈین ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ فوکس یہ کرتی ہے کہ اگر یہ جوائنٹ حملے کریں گے دونوں طرف سے یہ چلے گا. نہیں ہو سکتا. ان کو ایک ہی نصیحت دیں گے ہم, یہ جو اسٹریٹجک کانسیکوینس سمجھیں کہ سچ بولنا سیکھیں, مہربانی فرمائیں سچ بولنا سیکھیں. But that's what we the Pakistan did. We from this table, this forum, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because آپ نے مارکہ حق میں دیکھا, آپ نے بنیان و مرصوص میں اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ جو جنگ ہے جس کو ہم کمیشن میں بھی ہے, ذہنوں میں بھی ہے, کوگنیٹو بھی ہے, اینڈ یو سا دیٹ ہاؤ دی پاکستان آرمڈ فورسز الحمدللہ ود دی بلیسنگ آف اللہ, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war. In all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve. سکتے کہ genuine infiltration بھی ہے, جو بھی ہمارے
دوست ممالک نہیں ہیں، ان کا خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ توجہ ہے آپریشن سندور 2 پر کام ہو رہا ہے. کہا جا سکتا کہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا، ہم سب کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہمیشہ اپنا فاصلہ، تو وہ یہ سارا یہ بالکل ایک جیسے ایک ڈیزائن آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کیا کہہ رہا تھا، ہندوستان کیا کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا کیا حال ہو رہا ہے اور یہ دونوں سائڈز مل کر کس طرح سے سکویز کر رہی ہیں پاکستان کو. انڈیا کو سبق سکھائیں گے، ضرور سکھائیں گے. ابھی ہم خود ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں تو کسی کی آنکھوں میں آگے ڈالیں گے. پاکستان کے ڈیفینڈ میں گیا ہے انڈیا، انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے، کوئی بات نہیں. انڈیا کی ہر تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں رسوائی، اپنی ذات اپنی اوقات دکھائی، وہ ساری دنیا کو پتا. ہم پاکستانی ہیں، ہم تو دشمن بھی ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اسے. کوئی بڑی بات نہیں، خود رسوا ہمیں انڈیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. دیر از اے پاسبلٹی وہ یہ کر سکتے ہیں، اور ان کی ریزنز ہیں. اس کے ایک تو ریزن یہ ہے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ جو آپ مشرق وسطیٰ میں کر رہے ہیں، جو ایران، امریکہ، سعودی عربیہ، اس ریجن کے اندر جو ہے آپ ایک ایز اے فورس کے طور پہ ابھر رہی ہے، اور یہ ریجن سٹیبلائز ہو رہا ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ انڈیا کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ اسرائیل ہے، اور انڈیا کے جو دوسرے پارٹنر ہیں اس کے اندر اور بھی ان کے گلف کے سیکورٹی پارٹنرز ہیں جیسے UAE، اور اگرچہ امریکہ کے اندر بھی ان کی ایک بہت بڑی لابی ہے. سو یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی، اور ظاہر ہے ان ریالٹیز کا ایک بہت بڑا تعلق طالبان جو افغانستان کے ساتھ لنکڈ ہے. بالکل سو نہ صرف دہشت گردی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک حملہ بھی کر سکتے ہیں. حملہ وہ ضرور کریں گے، لیکن جواب سہنے کی سکت نہیں ہوگی. پلوامہ اور پہلگام دونوں کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ جو ان پرووکڈ طریقے سے اٹیک کیا، اور اس طرح تو انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے سخت قسم کا اٹیک کیا تھا بغیر کسی ایویڈنس کے، تو اس سے دنیا کو یہ نظر آیا کہ یہ ایک اسرائیل کی طرز پہ چل رہے ہیں. یہ جو مودی رژیم ہے بیسیکلی بغیر کسی ایویڈنس کے کسی وجہ سے آپ اس طریقے سے حملہ کر دیں، اینڈ دین دونوں کیونکہ نیوکلیئر پاور مطلب پاکستان بھی اور انڈیا بھی، تو اس طرح کے اٹیک سے جو ہے اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہو سکتے تھے. امن کی طرف جانے کا جو چانس تھا وہ ہم نے کھویا، اور وہ کھویا ہم نے مودی رژیم کی وجہ سے. اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان نے تو بہت کوششیں کی کہ امن بحال ہو، تو اس لیے یہ اونس مودی رژیم کے اوپر ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریک 2 ٹریک 1.5 جو ہو رہے ہیں، جو تھوڑے سے کانٹیکٹس ہو رہے ہیں، تو اس کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو خطے میں امن بہت ضروری ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس موقع کو میرے خیال میں بھارت کو نہیں کھونا چاہیے. ان کا پولیٹیکل نیریٹو نہیں تبدیل ہوا، اور اس جنگ کے باوجود بھی ساری اس کے باوجود کی، اور بھارت میں جو اپوزیشن ہے، جو ایک ماڈریٹ طبقہ ہے، اس کے لیے بھی یہ ابھی بھی میٹر آف کنسرن ہے کہ سب کے باوجود بھی بی جے پی کو الیکٹورل سپورٹ مسلسل مل رہی ہے. اس کو ابھی بھی آپ دیکھیں، جیسے ہم نے انتخابات ڈسکس ویسٹ بنگال میں جہاں کبھی بھی وہ نہیں جیتے تھے وہاں جیت رہے ہیں. لیکن یہ انڈینز کے سوچنے کا ہے کہ وہاں جو ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، اور اس ایکسٹریمزم کو جس طریقے سے الیکٹورل سپورٹ مل رہی ہے، اس سے خود انڈیا کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور انڈیا ایک ایمرج ہو رہا ہے ایک ایسی ملک کے طور پہ کہ جہاں مائنورٹیز انسیف ہیں، جہاں مائنورٹیز پہ اٹیکس ہوتے ہیں. اور پھر انڈینز کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ انڈیا کا جو دعویٰ تھا کہ وہ بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ فورس ہے، اس کا بھی اندازہ ہو گیا انہیں ویزاوی. تو جو اس وقت پاکستان کے لیے میٹر آف کنسرن ہے وہ افغانستان ہے. اور افغانستان کے، کیونکہ افغانستان کے ڈائنامکس انڈین ڈائنامکس سے بڑے مختلف ہیں، چونکہ افغانستان کی اور جو وہاں جو رجیم ہے اس کے کہیں نہ کہیں سمپیتھائزرز پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں انتہا پسندی کو فروغ بھی ملا. تحریک طالبان پاکستان یا داعش جیسی آرگنائزیشنز کھڑی بھی ہوئیں. اب پاکستان اس محاذ پہ جو ہے لڑ رہا ہے، اور دونوں چیزوں پہ. اور افغانستان سے وہی چاہتا ہے کہ افغان طالبان ڈس اون کریں تحریک طالبان پاکستان کو، اور جو اس کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس کو ختم کیا جائے. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمارے لیے جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے وہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، کہ ہم جتنا اسٹرانگلی اکنامکلی اور پولیٹیکلی آگے بڑھیں گے اتنا ہی پاکستان اپنے آپ کو زیادہ طاقتور اور زیادہ محفوظ ملک بنا سکتا ہے. اچھا، میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم پاکستان انڈیا ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ اس بات کے اوپر بھی غور کیا جاتا ہے ایٹ لیسٹ انٹلیکچولی کہ اس خطے کی شاید کلیکٹیو ترقی
दोनों ममालिक की कलेक्टिव तरक्की होगी। ऐसा क्यों है कि एक साल में हमने देखा पाकिस्तान बढ़ गया और यकीनन ये जो क्लाउड था उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ।